اشوک صاحب نے کوئی 50 سوال بھی رکھے تھے ایک ویڈیو میں کہ مجتہدین اور مقلدین، یعنی جو مقلدین مجتہدین کے مقلدین ہیں ان کے لیے 50 سوال ہے ہمارے. پہلا مجتہد کون ہے؟ تو جیسے اسکول میں سنتے نا پہلا پہاڑا سناؤ یا پہلا کلمہ سناؤ، تو وہ پہلا مجتہد کون ہے، پہلی دفعہ تقلید کب ہوئی. اچھا، یہ یعنی اس طرح کے سوالات رکھے، اور اس سے بہت، اور اس کو جانی شاہ جو کمپنی ہے انہوں نے بھی بڑا چلایا کہ جی ہم بھی کئی سالوں سے ان سے سوال کر رہے ہیں اور ان میں کسی کو ضرورت نہیں ہوئی یہ جواب دے سکے. یعنی اصل مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے، یعنی کرنے کی بجائے سیدھا آپ کا یہ ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بتائیں سب سے پہلا مجتہد کون تھا. آپ اگر نہیں بتا سکیں گے تو آپ کی کیا تکلیف باطل ہے. الگ سے شہباز صاحب ایک سیشن کرتے ہیں. مجھے یہ ویڈیو موصول ہوئی ہے، کسی نے بھیجی ہے، تو یہ سوال بنیادی طور پہ ناقص ہے. مثلا یہی جو سوال ہے کہ پہلا مجتہد کون ہے، اب ہم نے بتایا کہ عطاب بن اسید جو ہے وہ پہلے مجتہد ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ انہیں بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، جو بالکل جوان سے تھے، 18 سال کی عمر تھی، اور کہا تھا کہ حلال حرام کی ذمہ داری وہ عطاب بن اسید کے اوپر ہے، یہی تمہیں حلال حرام بتائیں گے. تو آپ کہیں گے یہ مجتہد کیسے ہو گیا؟ مجتہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذاتی رائے کو بیان کرنے والا. ہم کیا کہیں گے؟ آپ کا سوال ناقص ہے. آپ واضح کریں کہ مجتہد کا معنی کیا لیتے ہیں. اگر آپ مجتہد کا یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنے والا، پھر تو پہلے مجتہد اللہ کے رسول ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، خود کوشش کی ہے. اگر آپ مجتہد کا یہ معنی لیتے ہیں کہ ذاتی رائے کو اور قیاس کو کرنے والا، تو پھر پہلا مجتہد شیطان اور ابلیس ہو جائے گا، کیونکہ اول من فاسق فہو ابلیس ہے. اور اگر آپ مجتہد کا یہ معنی لیتے ہیں کہ جو احادیث اہل بیت الاسلام کے ذریعے سے حکم شرعی آپ کو پہنچائے، آپ تک بیان کرے، تو پھر وہ پہلا مجتہد کون ہو جائے گا؟ ہر وہ پہلا صحابی جو پیغمبر اسلام سے جب کٹا اور لوگوں کو اس نے احکام بیان کرنا شروع کیے، حلال اور حرام بیان کرنا شروع کیے، جیسے عطاب بن اسید جیسے لوگ ہیں، یہ کیا بنیں گے؟ پہلے فقہ اور پہلے مجتہد بنیں گے. ہاں، ان کا اجتہاد اور فقاہت کیا ہے، بڑا سمپل ہوتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ وہ نص کے قریبی زمانہ میں تھے اور اتنی زیادہ کیا وہاں پہ استدلالی کی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تو لہٰذا انشاءاللہ یہ جتنے سوالات ہیں اس کو کیا ترتیب سے کیا ہے چھیڑیں گے اور اس کو کیا لے کر چلیں گے. ابھی ہمارے پاس اسکرین میں موجود ہیں، لے لیں. جی ان کو لیں. میں ایک ذرا روایت ڈھونڈ لوں کہ جہاں پر ائمہ نے اپنے اصحاب کو مجتہدون کہا ہے، میں وہ ذرا روایت ڈھونڈ لوں تب تک آپ نے ان کو. ہم کو پوری ہم نے دکھائے تھے نا کہ پوری روایات ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اجتہاد عطا کر اور ساری چیزیں. تو یہ میں اسکرین کی لفظ مجتہد کا ساتھ مسئلہ، ان کا مسئلہ لفظ مجتہد سے ہے، تو وہ ذرا میں دیکھ رہا ہوں. یہ ہم جو ہے وہ اجتہاد کے اوپر کچھ کیا روایات نکل کی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں الکافی کی روایت ہم نے یہاں پہ بیان کی، تیسری روایت ہے. اب شروع سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع سے چلتے ہیں روایات. نہج البلاغہ میں، ٹھیک ہے، جب یہ خط لکھا عثمان بن حنیف کو، تو وہاں پہ کیا لکھا؟ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَارٍ وَاجْتِهَادٍ، کہ تم میری مدد کرو پرہیزگاری کے ذریعے سے اور اجتہاد سے. اجتہاد سے تم کیا میری مدد کرو، میرا ساتھ دو. لفظ اجتہاد ہے، اجتہاد کا کیا معنی ہے؟ جو مولا امیر الاسلام حکم دے رہے ہیں کہ تم اجتہاد کرو. ٹھیک ہے، اگلی روایت میں چلیں. امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام نے فرمایا کہ فَعِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، یعنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ وَأُحِبُّ رِيحَكُمْ وَأَرْوَاحَكُمْ، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری ریح سے، تمہاری یعنی وہ جو بو ہے اس سے، اور تمہاری ارواح سے. فَعِنُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِوَارٍ وَاجْتِهَادٍ، بس اس کے اوپر تم میری مدد کرو ورع کے ذریعے سے اور اجتہاد کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی، یہاں بھی اجتہاد کا کیا کیا. اگلی روایت میں چلیں جی. الکافی کی روایت امام صادق اسلام سے فرمایا کہ اوسی کا بتقوی اللہ والورع والاجتہاد، میں تم وصیت کر کے جاتا ہوں اللہ کے تقوی کی، ورع کی، اور تیسری چیز کیا تھی؟ اجتہاد تھی. اجتہاد کی یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ وصیت ہوگی. اچھا، چوتھی روایت میں ہم کیا چلتے ہیں. امام باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول سے، فرمایا کہ من قرأ 500 آیت کتب من المجتہدین، جس نے 500 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ انہیں مجتہدین میں سے لکھ دیتا ہے. لہٰذا جو قرآن پڑھنی چھوڑ دیں کیونکہ ہم مجتہد کیا بن جائیں گے. یہاں پر کیا مجتہدین آیا. اگلی کیا ہے؟ خود دعا ہے امام صادق علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ورزقنی اجتہاد المجتہدین، کہ اے اللہ مجھے مجتہدین کا اجتہاد کیا عطا کر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اجتہاد کا کیا معنی ہے. اگلی روایت چلیں. صحیفہ سجادی کی کیا یہ دعا ہے، دعائے عرفہ کے کیا یہ جملے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کیا درود بھیج رہے ہیں، اللہم وصلی علی اولیائہم، اے اللہ درود بھیج. آگے کس کے اوپر درود بھیجا؟ المجتہدین فی طاعتہم، یعنی وصلی علی المجتہدین، یہ مجتہدین کے اوپر کیا ہو گیا؟ درود ہو گیا. تو اس طرح تو روایات کے اوپر جو ہے وہ اتنی لمبی بحث ہے کہ مجتہد اور اجتہاد کے جو فضائل کیا ہے وہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ سوال ہی ناقص ہے کہ پہلا مجتہد کون تھا. آپ واضح کریں کہ پہلا مجتہد کون تھا، تو اس مجتہد کے لفظ سے آپ مراد کیا لے رہے ہیں. اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ اطاعت کرنے میں پہلا بندہ کون تھا، تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں
سب سے پہلے اللہ کے رسول کو خلق فرمایا گیا، انہوں نے کیا اللہ کی اطاعت کی۔ اگر آپ کہیں کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے، قیاس ہے، جیسے شافعی کہتا تھا کہ القیاس ہو والاجتہاد ہو، ٹھیک ہے، اسمان لشیء واحد، تو پھر سب سے پہلا قیاس کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہو جائے گا۔ اگر اجتہاد کا یہ مطلب لیں کہ جو سید خوئی اللہ رحمہ نے لکھا کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے، تحصیل الحجت علی الحکم شرعی، اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ حکم شرعی پر حجت کو تلاش کرنا۔ تو پہلے صحابی نے جب حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کیا اور پیغمبر اسلام سے سن کے جو ہے وہ لوگوں کو حلال حرام بتائے، وہی جو پہلے صحابی ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مجتہد ہو جائے گا۔ لہٰذا دیکھو یہ لفظ اس کے معنی کے اوپر بحث نہیں کرتے، ایسے سوال کر دیتے ہیں، تو بہت سارے سوال کیا اس میں ناقص ہیں۔ جیسے یہ بہار کے اندر روضۃ الواعظین سے روایت نقل ہوئی، اور الاختصاص شیخ مفید میں بھی ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ ما من اہل بیت الا وفیہم نجیب وانجب النجباء من اہل بیت سوء محمد بن ابی بکر، اور پھر آتے ہیں حذیفہ بن یمان من اصفیاء الرحمن وابصرکم بالحلال والحرام، اور عمار بن یاسر کے بارے میں کہتے ہیں من السابقین، والمقداد بن الاسود من المجتہدین، کہ مقداد بن اسود جو ہے وہ مجتہدین میں سے ہیں۔ تو اب لفظ مجتہد کے اوپر اگر آ جائے، آپ کا کیونکہ سوال مطلق ہے کہ سب سے پہلا مجتہد کون سا ہے، آپ نے نہیں کہا اجتہاد اصطلاحی، اجتہاد مصطلح جو آج کل رائج ہے، یا عرفی معنی مراد، یہ اہل سنت والا کام ہے۔ میں نے کہا یہ اہل سنت، یہ عرض خدمت ہے کہ لفظ مجتہد جو سوال کرنے والا ہے نا، اور اس نے کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اہل سنت کہ اہل بیت میں بیویاں بھی آتی ہیں۔ ہم جب روایات میں گئے تو اہل بیت بلی کے لیے بھی استعمال ہوا تھا، اہل بیت صحابیوں کے لیے بھی استعمال ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ اہل بیت کون ہے، تو یہ سوال کرنے والے سے پوچھا جائے گا تمہارا سوال ہی ناقص ہے، تم پوچھ رہے ہو اہل بیت کون ہے۔ اہل بیت یعنی گھر میں رہنے والے، اس میں گھر میں رہنے والا کوئی چوکیدار بھی ہو سکتا ہے، اس چار دیواری میں رہنے والا کوئی یعنی جانور بھی ہو سکتا ہے۔ تو روایات میں تو بلی کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوا ہے۔ تو اسی طرح ان یعنی سنی ہمیں کہتے ہیں سنیوں سے ماخوذ ہے، جبکہ ان کے اپنے سوال سنیوں سے ماخوذ ہیں کہ بھئی پہلا مجتہد کون تھا، ہمیں بتائیں۔